السلام علیکم ناظرین، آج 20 مئی 2021 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے گیلی وکٹ پہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ناظرین یقیناً یہ بات آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ گیلی وکٹ پہ کھیلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کسی بھی بیٹسمین کے لیے یا کسی بھی پلیئر کے لیے، اس لیے بڑے محتاط انداز میں سوچ سمجھ کر میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ صورتحال بہت زیادہ کرٹیکل ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ 2.5-3 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ مافیاؤں نے کس طرح مشکلات کھڑی کیں، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے وزیروں میں شامل چند وزراء نے غلط مشورے دے کر اور غلط اسٹریٹجی اور حکمت عملی ایڈاپٹ کر کے صورتحال کو یہاں تک پہنچانے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے تو خیر کسی اور ویڈیو میں تفصیلاً آپ سے نشست کا اہتمام ہوگا، لیکن سر دست آپ ناظرین جانتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین نے جو ہے ایک گروپ تشکیل دے دیا ہے، باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ اپنا ایک الگ گروپ تشکیل دے دیا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کے تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کی صورت میں ایمرج ہوئی ہے۔ جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے اس گروپ کو ہم خیال گروپ کا نام دیا ہے۔ 38 ممبران جو ہیں وہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ جو گروپ ہے یہ پنجاب کی سطح پہ اور وفاق کی سطح پہ دونوں سطحوں پہ جو ہے اس گروپ کو قائم کیا گیا ہے۔ گویا جہانگیر خان ترین نے باضابطہ طور پہ ہم خیال گروپ بنا کے یہ پیغام دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اپنے 2 اہداف مقرر کر لیے ہیں۔ ایک ہدف پنجاب کی حکومت ہے اور دوسرا ہدف جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بین السطور بٹوین دا لائن جو ہے وہ انہوں نے یہ پیغام کنوے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جہانگیر خان ترین نے بیک وقت نشانے پہ رکھ لیا ہے پنجاب اسمبلی کو اور قومی اسمبلی کو۔ اب ناظرین آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دنوں جہانگیر خان ترین کے گروپ کے چند لوگوں کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی، ممبران کی ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے اپنے کیسز پہ جو ہے جہانگیر خان ترین کے کیسز پہ تحفظات کا اظہار کیا۔ چند نام بھی جو تھے وہ بھی عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیے، جن میں شہزاد اکبر کا نام بھی شامل تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک رکنی کمیٹی یا کمیشن سمجھ لیں جو بھی کہہ دیں اسے، وہ قائم کیا۔ علی ظفر صاحب کی سربراہی میں یک رکنی کمیٹی تھی، اور اس کے بعد راجہ ریاض جو ہیں وہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں اس دن شریک ہوئے، اور انہوں نے مکمل اطمینان کا اظہار کیا کہ ہمیں یقین ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ جو سفارشات مرتب کریں گے یا جو رپورٹ پیش کریں گے عمران خان صاحب کو، اس رپورٹ پہ ہمیں یقین ہوگا، کیونکہ علی ظفر ایک کریڈیبل آدمی ہے۔ یہ راجہ ریاض کے الفاظ ہیں، اور انہی کی سربراہی میں ایک وفد نے جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی۔ اب خبریں یہ ہیں ناظرین کہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ رپورٹ مرتب کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور 8 سے 10 دن یا 12 دنوں میں جو ہے وہ رپورٹ پبلک کر دی جائے گی۔ اب خبریں یہ ہیں ذرائع کے حوالے سے، اور ایک سینئر صحافی نے بھی اس خبر کو بریک کیا ہے کہ علی ظفر نے جو رپورٹ مرتب کی ہے اس میں جہانگیر خان ترین قصوروار ثابت ہوئے ہیں اور گلٹی ثابت ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں جہانگیر خان ترین کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے نا وہ سفارشات بھی مرتب کی گئی ہیں۔ اب کل کلا وہ رپورٹ تبدیل ہو جاتی ہے، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، یہ جو بیوروکریسی یا جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی بہرحال ہو سکتا ہے۔ لیکن خبریں یہ ہے کہ وہ رپورٹ میں جہانگیر خان ترین قصوروار ہیں اور ان کی گرفتاری کے بھی امکانات موجود ہیں۔ چنانچہ جب یہ بھنک محسوس ہوئی جہانگیر خان ترین کو، تو آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں انہوں نے ایک باقاعدہ ایک ہم خیال گروپ تشکیل دے دیا۔ یعنی what does that mean? What does that reflect? اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک طرف آپ جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں،
آپ نے کہا کہ علی ظفر کی سربراہی میں یک رکنی کمیٹی جو ہے یا کمیشن جو ہے وہ ہمیں منظور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب آپ کو یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ آپ گلٹی قرار دیے جا رہے ہیں ممکنہ طور پہ، تو اس کے بعد آپ نے ہم خیال گروپ تشکیل دے دیا اور ایک پیغام دے دیا کہ صوبے اور وفاق کی حکومت جو ہے، پنجاب اور وفاق کی حکومت ہمارے نشانے پہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سیدھا سادہ یہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اگر آپ ایک رکنی کمیشن بناتے ہیں، 2 رکنی بناتے ہیں، 3 رکنی بناتے ہیں، 4 رکنی بناتے ہیں یا 5 رکنی کمیشن بناتے ہیں، جو بھی کمیشن آپ بنائیں، جس کی سربراہی میں بھی آپ بنائیں، بس ایک ہی مطالبہ آپ رکھ دیتے جہانگیر خان ترین یا ان کے گروپ کے جو وفد میں جو شامل اراکین تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے، یہی مطالبہ پھر رکھنا تھا نا۔ اس وقت آپ جا کے تحفظات کا اظہار کر دیتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایک کمیٹی یا کمیشن ایک رکنی بنا دیتے ہیں، تو اس وقت آپ ٹاک شوز میں آ کے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جب آپ کو خبریں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں تو پھر آپ نے یہ کام شروع کر دیے ہیں کہ جی جو ہے نا ہم خیال گروپ بنا رہے ہیں اور پنجاب کی حکومت کو اور وفاق کی حکومت کو ہم جو ہے نا ٹارگٹ پہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین۔ ڈیفینیٹلی آپ دیکھ لیں کہ شریف اور زرداری خاندان کے جو کیسز ہیں انہیں عدالتوں سے ریلیف پہ ریلیف مل رہی ہے، ریلیف مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک فقرہ مشہور ہے نا کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تو یہاں پہ ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہی لوگ ہیں جو چند خاندان ہیں، یہ جو ہے نا شوگر ملوں کے مالک ہیں، آٹا ملوں کے مالک ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کس قدر قلت یہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرف ان خاندانوں کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ شوگر کرائسس اور ویٹ کرائسس پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جس پہ بھی ہاتھ ڈالیں وہ ایک گروپ تشکیل دے کے، ٹھیک ہے، یا کسی ادارے میں جا کے، ٹھیک ہے، تو وہ ریلیف ریلے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ ریاست کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے جہانگیر خان ترین بظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک ریاست چل نہیں سکتی، اور کب تک چلے گی؟ آخر یہ روش جو ہے ہمیں تبدیل کرنی ہوگی، آخر یہ روش تبدیل کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں عمران خان صاحب کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن عمران خان صاحب کے آنے سے ایٹ لیسٹ اس نظام کی جو خامیاں ہیں، جو سکم ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ تو کھل کر سامنے آئی ہے نا، کہ ایک شخص چاہے کچھ بھی کر لے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس نظام کے سامنے وہ بے بس ہے۔ تو اس لیے اب ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی شخصیات کے گرد ہماری سیاست گھومتی رہے، شخصیات کے گرد ہمارے تبصرے اور تجزیے گھومتے رہے، ہم جو ہے نا اس نظام کے سکم پہ غور کریں، اس نظام کی خامیوں پہ غور کریں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس سسٹم کی خامیوں پہ غور کرنا ہے، کمزوریوں پہ جو ہے نا وہ غور کرنا ہے، خامیوں پہ غور کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے مباحث کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ خیر، عمران خان صاحب جو ہے انہیں تمام تر صورتحال کا ادراک ہے، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس نظام کے سامنے جو ہے مطلب بالکل وہ اپنے جو پالیسی ہے، جو ایجنڈا ہے، جو پروگرام ہے، وہ انہوں نے جو دیا تھا عوام کے سامنے، وہ امپلیمنٹ کرنے میں بظاہر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ تو کسی بھی وقت ذرائع کے مطابق جو عمران خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ کبھی ایک اٹھ کے، کبھی دوسرا اٹھ کے، کبھی تیسرا اٹھ کے بلیک میل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ریاست کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کرسی پہ بیٹھنے کا پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ تو یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خطاب کا جو حتمی خطاب ہوگا، جو اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کے جو نکات تک بھی تیار کر لیے ہیں، اور پوری کی پوری صورتحال جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ اقتدار کو جو ہے نا انہوں نے ٹھوکر مارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آگے ڈیولپمنٹس کیسے ہوتی ہیں اور اس کے متعلق وہ کیسے رسپانڈ کرتے ہیں وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن 2 سے 3 ہفتے آئندہ جو ہے پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے میں کمنٹس پڑھتے رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی کب سے ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو کرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو بھائی اٹ سرٹنلی ٹیکس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب جو جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لیں نا کہ جہانگیر خان ترین نے ایک پورا گروپ تشکیل دے کے حکومت کو نشانے پہ رکھ لیا ہے، تو جس پہ بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ یہی کرے گا، کچھ کو عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا، کچھ آپ کو جو ہے نا اس طریقے سے بلیک میل کریں گے۔ تو جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو انسان جو ہے وہ ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ فلی سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے، سپر سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے، تو پھر ہی کہیں وہ حتمی فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ
اسمبلیہ تحلیل کرنا اور اثر نو مڈ ٹرم الیکشن کا فیصلہ کرنا کوئی اس قدر آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ دنوں میں انسان جو ہے نا یا گھنٹوں میں یا ہفتوں میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچتا۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، فردر بھی ڈیولپمنٹس بہت ساری ہو رہی ہیں، ایک گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹس تبدیل ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ سر دست اتنا ہی، آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔